أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. صدق اللہ العظیم. دیکھیے ترجمہ. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، انصاف قائم کرو، انصاف قائم کرنے والے ہو جاؤ اللہ کو گواہ بنا کر. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، چاہے یہ گواہی تمہارے خلاف ہو، اَوِ الْوَالِدَيْنِ، یا والدین کے خلاف ہو، وَالْأَقْرَبِينَ، یا رشتہ داروں ہی کے خلاف. إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا، اگر وہ مالدار ہو یا فقیر ہوگا، فاللہ اولیٰ بہما، تو اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں. فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، لہذا انصاف کے قائم کرنے میں خواہشات نفس کی پیروی مت کرو. وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم گول مول گواہی دو، او تعرضوا، یا گواہی دینے سے اعراض کرو، پہلو تہی کرو، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال کے بارے میں خوب خبر رکھتے ہیں. یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 135، اس کا مضمون سورہ مائدہ میں بھی آئے گا، الفاظ تھوڑے سے بدل کر، اور پھر 27ویں پارے میں سورہ حدید میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس مضمون کو ذکر فرمایا. سورہ نساء میں ابتدا میں عورتوں اور یتیم بچوں کے حقوق کے سلسلے میں ہدایتیں تھیں، رہنمائی تھی کہ یتیم کا حق نہ مارو اور عورت کے ساتھ ناانصافی مت کرو. پھر درمیان میں جہاد کا حکم تھا، اس وقت بھی یہ آیتیں تھیں کہ ناحق کسی پر حملہ نہ کرو. اور ابھی گزشتہ صفحے میں، گزشتہ رکوع میں ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ ایک سے زائد اگر بیویاں ہوں تو وہاں بھی عدل قائم کرو. تو گویا کہ عدل و انصاف کے قائم کرنے کو اسلام نے بہت اہمیت دی ہے. بلکہ سورہ حدید میں تو فرمایا کہ ہم نے حضرت آدم کو اور حضرت آدم سے لے کر اب تک جتنے انبیاء آئے ان کو جو بھیجا ہے دنیا میں اور جو کتابیں نازل کی ہے، ان کتابوں کے نازل کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ لوگوں میں انصاف آ جائے. گویا کہ عدل کے قائم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ قرآن کریم بھی بھیجا ہے، اس سے پہلے کی کتابیں بھی بھیجی. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے رسولوں کو نشانیاں دے کر بھیجا. وانزلنا معهم الکتاب،
اور ہم نے ان کے ساتھ کتابیں بھی نازل کی، والمیزان اور ترازو بھی نازل کی، لیقوم الناس بالقسط تاکہ لوگ انصاف کرنے والے بن جائیں، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور ہم نے پھر ساتھ میں لوہا بھی نازل کیا جس میں بہت زبردست سختی ہے، طاقت ہے اور لوگوں کے لیے نفع ہے۔ تو گویا کہ دنیا میں انبیاء کے بھیجنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ عدل کا قیام ہے۔ اور عدل قائم کب ہوگا؟ عدل قائم ہوگا جب لوگ پیدا کرنے والے پروردگار سے تعلق قائم کر لیں۔ یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہدایت ہی عدل کا ذریعہ ہے، اسلام ہی کے اندر عدل چھپا ہوا ہے۔ تو گویا کہ جو انسان اسلام قبول کر لے گا اس نے گویا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے مقصد کو پا لیا ہے۔ جس مقصد کے تحت انبیاء اور کتابیں بھیجی گئی، ان کتابوں اور انبیاء کے بھیجے جانے کے مقصد کو اس نے حاصل کر لیا محض اسلام کے قبول کرنے کی وجہ سے، اس لیے کہ اسلام قبول کرنے والا اپنے پیدا کرنے والے خالق کا فرما بردار بن جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب فرما برداری اپنے پیدا کرنے والے اللہ اور مالک کی کرتا ہے تو پھر وہ ناانصافی اور عدل سے بچ جاتا ہے۔ یہی ہے آیتوں کا، آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ جو فرمایا گیا کہ لوگوں انبیاء کو جو بھیجا گیا وہ عدل کے قیام کے لیے، وہ اسی لیے ہے کہ اسلام ہی کے ذریعے عدل ممکن ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو عدل قائم کرنے والے بن جاؤ۔ الفاظ پر غور کیا جائے، قوامین، قوام کہتے ہیں مستقل بنیادوں پر کسی کام کو کرتے رہنا۔ ایک ہے قائم، ایک ہے قیوم، اور ایک ہے قوام۔ قائم کہتے ہیں کھڑے رہنے کو، کھڑے رہنے والے کو، جو خود سے جو کھڑا ہوتا ہے، اور پھر اگر وہ کسی وقت میں بیٹھ جائے تو وہ قائم نہیں رہا۔ تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہونا اور پھر بیٹھ جانا، اس کو کہتے ہیں قائم۔ تھوڑی دیر کے لیے یہ کھڑا رہا، پھر اپنے کام سے فارغ ہو کر بیٹھ گیا۔ جیسے نماز میں قیام ہے، وہ مستقل نماز میں قیام ہی نہیں ہے، بلکہ جتنی دیر وہ کھڑا رہے گا اتنی دیر قیام کی حالت میں ہے، اور اس کے بعد پھر وہ رکوع اور قومہ اور سجدے کے ساتھ متصف ہو جاتا ہے۔ قوام کہتے ہیں مستقل کھڑے رہنے والے۔ یہ جو پلر ہمیں نظر آتا ہے، عماد جس کو کہتے ہیں، اس کو قوام کہتے ہیں، مستقل کھڑا ہے، اس کا کام ہی کھڑے رہنا ہے۔ اور ایک ہے قیوم، جو اللہ کی صفت ہے، جو خود سے قائم ہے، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ جب یہ تین الفاظ ہم سمجھ لیں گے تو قرآن کریم کے اس لفظ کے معنی سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ فرمایا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو کسی موقع پر عدل کر لو گے، انصاف کر لو گے تو کام نہیں چلے گا، بلکہ ہمیشہ جب بھی عدل کا تقاضا ہو، انصاف کا تقاضا ہو تو تمہیں قائم رہنا ہے۔ یہ اللہ فرماتے ہیں کونوا قوامین بالقسط۔ یہ لفظ قوامین لا کر اللہ نے گویا کہ ہماری 24 گھنٹے کی ڈیوٹی لگا دی ہے عدل و انصاف کے قائم کرنے کی۔ اور قرآن کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے، ہم بھی بار بار کہتے ہیں کہ قرآن انسان کی فطرت کو ٹچ کرتا ہے، انسان کی فطرت کو اپیل کرتا ہے، اور وہ تمام راستے بند کر دیتا ہے جو اس کے لیے احکام الہیہ پر عمل کرنے میں رکاوٹ بن سکتے تھے۔ کیا فرمایا؟ گواہی دینے والا اسی وقت سچی گواہی دے گا جب اس کو اللہ کا خوف اور ڈر ہوگا۔ جب اللہ کا خوف اور ڈر نہیں ہوگا کسی گواہ کے دل میں تو وہ ہزاروں مرتبہ جھوٹی گواہی دے گا، جیسے حکومتی ایجنسیاں دلواتی رہتی ہیں، جھوٹے موٹے گواہ تیار کر لیے جاتے ہیں، وہ چند روپیوں کی خاطر گواہی دے دیتے ہیں جھوٹی موٹی۔ لیکن جب جرح کرنے والا وکیل جب اس کو جرح کرتا ہے تو پھر اس کی پول کھل جاتی ہے، لیکن اس میں 10-12 سال زندگی کے نکل ہی جاتے ہیں۔ تو یہ جو قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن کہتا ہے کہ عدل قائم کرنے والے اور گواہی دینے والے دونوں کو یہ بات سامنے رکھنی ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ شہداء للہ، اللہ کو گواہ بنا کر گواہی دو۔ اور عدل قائم ہوگا دو چیزوں پر،
یعنی جو اصول ہے اسلام میں، کسی بھی معاملے کا تصفیہ جو ہوتا ہے شریعت کی روشنی میں، اس کی دو شکلیں، یا تو گواہوں کی بنیاد پر ہوگا، اور اگر کسی جگہ گواہ نہیں ہے تو پھر قسم کی بنیاد پر ہوتا ہے، یمین جس کو کہا جاتا ہے، یا تو گواہ کی بنیاد پر ہوگا یا قسم کی بنیاد پر۔ اور جب گواہ کی بنیاد پر ہوگا تو قاضی شریعت کی نظر میں جو منصف اور قاضی ہوگا، وہ گواہوں کی گواہی سن کر معاملے کی حقیقت تک پہنچے گا اور اپنی پوری کوشش صرف کر دے گا حق کو ظاہر اور غالب کرنے کے لیے۔ صرف سنی سنائی گواہی کو اور مزید تحقیق کیے بنا وہ کبھی کوئی فیصلہ شرعی عدالت والا قاضی نہیں کرتا۔ یہی اسلام کا حکم بھی ہے، طریقہ بھی ہے۔ اور دوسری بات ہے قسم۔ کوئی ایک ایسا انسان ہے جس کے پاس گواہ نہیں ہے اور وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے اور وہ حق بجانب ہے، تو ایسی شکل میں اسلام کہتا ہے کہ اس کو قسم کھانی پڑے گی۔ وہ قسم کھائے گا اللہ کے نام پر کہ میں قسم کھاتا ہوں اللہ کے نام کی کہ یہ کام ایسا ہوا ہے، میں قسم کھاتا ہوں اللہ کے نام کی کہ یہ کام ایسا ہوا ہے۔ تو بعض مرتبہ دو قسمیں کھلوائی جاتی ہیں، بعض دفعے 4 قسمیں کھلوائی جاتی ہے۔ بعض فقہا نے کہا کہ 1 قسم 1 گواہ کے برابر، یا بعض فقہا نے کہا کہ 2 قسم 1 گواہ کے برابر۔ تو یا تو اس کو 4 قسمیں کھلوائی جائیں گی یا 2 قسمیں۔ بہرحال انصاف قائم کرنے کے لیے، عدل قائم کرنے کے لیے قرآن کا اور اسلام کا جو طریقہ ہے وہ یا تو گواہی پر ہے یا قسم کی بنیاد پر ہے۔ تو جو آدمی گواہی دینے آئے گا اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر گواہی دے، جھوٹی گواہی ہرگز نہ دے۔ جیسے ابھی پچھلے رکوع میں ایک بات آئی تھی، بشیر کا جو قصہ ہم نے پڑھا تھا چوری کے معاملے میں، مسلمانوں کے درمیان رہنے والا منافق تھا، لیکن خاندان اور قبیلے والوں نے ہمارا اپنا آدمی سمجھ کر اس کی تائید کرنا چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرما دی اور کہا کہ دنیا میں تو تم اس کو سپورٹ کرو گے، لیکن آخرت میں پھر کون ہوگا اللہ کے مقابلے میں تمہارے مدد کرنے والا۔ تو گویا کہ اسلام نے فطری طور پر ہمیں اس بات کے لیے آمادہ کر دیا کہ دیکھو تمہارا اپنا کوئی کتنا ہی قریبی عزیز کیوں نہ ہو، اگر حق اور باطل کا معاملہ آ جائے، حق کو ظاہر کر لینا، باطل کا ہرگز ساتھ نہ دینا۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، یہ تو رشتہ داروں کی بات تھی، یہ تو کبھی خدا نہ خواستہ تمہارے اپنے خلاف بھی تم کو گواہی دینا پڑے تو تم آگے بڑھ کر کے اپنے خلاف گواہی پیش کرو۔ متعدد واقعات ملتے ہیں تاریخ کے اندر کہ لوگ اپنی گواہی کا اپنے گناہ کا، غلطی کا اعتراف کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ کام ہوا ہے، مجھ سے یہ کام ہوا ہے۔ مشہور واقعہ آتا ہے حدیث میں کہ ایک خاتون آئی تھی اور اللہ کے رسول کی خدمت میں انہوں نے عرض کیا تھا، بلکہ ایک صحابی کا بھی واقعہ آتا ہے، یا رسول اللہ غلطی ہو گئی ہے مجھ سے، تو حضور نے اعراض کیا۔ دوسری دفعہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، حضور نے اعراض کیا۔ تیسری مرتبہ آ کر انہوں نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، تو حضور نے اعراض کیا۔ چوتھی دفعہ آ کر انہوں نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے گناہ سے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس شخص نے 4 مرتبہ اقرار کر کے اپنے اوپر ہی گواہی دی ہے، لہذا جاؤ اس کو حد جاری کی جائے اور اس کو سزا دی جائے۔ تو اپنے خلاف بھی آدمی ہو کیوں نہ ہو، اللہ کو حاضر ناظر جان کر اپنی غلطی کا اعتراف کر دے یا اپنے باطل پر ہونے، غلط ہونے کو ثابت کر دے، تو یہ اسلام کا حکم ہے۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، چاہے وہ گواہی تمہاری اپنی ذات کے خلاف کیوں نہ ہو جائے، چاہے وہ انصاف کا معاملہ تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ ہو، اور اس انصاف کے اندر تمہارا اپنا ذاتی نقصان ہی کیوں نہ ہو، تمہیں پیچھے ہٹنا نہیں ہے، بلکہ آگے بڑھ کر حق کو غالب کرنا ہے، حق کو ظاہر کرنا ہے۔ اوِل والدین، کبھی کسی معاملے میں والدین کے خلاف بھی گواہی دینی ہو تو ایسے حالات میں بھی انسان کو اللہ کے حاضر ناظر جان کر حقیقت کو آشکارا کرنا پڑے گا۔ کتنی لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں میاں بیویوں کے، جہاں لڑکے سے پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ تمہارے اس قضیے اور معاملے میں تمہاری ماں کا کیا کردار تھا، تمہارے والد کا کیا کردار تھا، تو وہ سرے سے انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، ہماری والدہ اور ہمارے والد تو اس معاملے میں بالکل بے قصور ہے۔ یہ وہ معاملہ ہے جس کو قرآن کہتا ہے اوِل والدین۔ دیکھو انصاف قائم کرو اور انصاف کے حق میں بولا کرو۔
50 معاملات صبح سے شام تک آتے ہیں، ہم اپنا اگر گریبان جھانک کر دیکھیں تو اس معاملے میں تو ہم ناکام ہو گئے۔ اپنوں کے حق میں گواہی دینا، اپنوں کو بچا لینا، یہ تمام چیزیں تو ہم روزانہ کرتے آتے ہیں۔ اور یہ قرآن کا اعلان تو یہ ہے، قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ رشتہ داروں کے خلاف بھی اگر تم کو گواہی دینے کا موقع ہو تو تمہیں دینا پڑے گا۔ کاش کہ یہ سبق ہمیں یاد ہو جائے، کاش کہ یہ درد ہمارے دلوں میں لگ جائے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے حق کو ظاہر کیا جائے، باطل کو سپورٹ نہ کیا جائے۔ اگر یہ معاشرہ وجود میں آئے گا تو دھیرے دھیرے ظلم ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ دنیا سے ظلم ختم ہوگا تو عدل کی وجہ سے ختم ہوگا، اور ظلم کہتے ہی ہیں عدل کی اپوزٹ کو۔ عدل کے خلاف جو چیز ہوگی وہ ظلم ہوگی، چاہے کوئی بیٹا ماں پر کرے چاہے ماں بیٹے پر کرے۔ ظلم یہ نہیں کہ صرف انسان کو گلا کاٹ دیا جائے یا اس کی زندگی کا جینا مشکل کر دیا جائے، ظلم یہ بھی ہے کہ انسان اپنے غلطی پر رہنے کے باوجود اپنے آپ کو حق پر ثابت کرنے کی کوشش کرے، انسان اپنے ماں باپ کی غلطی کے باوجود ان کو حق پر ثابت کرنے کی کوشش کرے، اپنے چاہنے والوں اور اپنے مقتدی اور پیر و مرشد کو ہزاروں غلطیوں کے باوجود سچا ثابت کرنے کی کوشش کرے۔ یہ بھی تو ظلم ہے، یہ بھی تو ناانصافی ہے، یہ بھی تو حق تلفی ہے۔ اور کیا کن بنیادوں پر ہوتا ہے؟ یا تو اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ جی بڑا مالدار ہے، چلو کوئی مسئلہ نہیں، اس کے خلاف بھی فیصلہ کر دیں تو غریب کا تو فائدہ ہو جائے گا۔ لوگ مسائل پوچھتے ہیں تو اس میں یہ چیز ضرور منشن کرتے ہیں کہ جی اگر 4 بیٹے ہوں، باپ کا انتقال ہو جائے، 4 بیٹوں میں جو زیادہ غریب ہے اس کو وراثت میں کچھ زیادہ ملے گا، یا مالدار بیٹا مالدار ہونے کی وجہ سے اس کو وراثت سے باہر کیا جائے گا؟ یہ مسئلہ 100 میں سے 99 افراد پوچھتے ہیں۔ اولاد میں اگر کوئی غریب ہو تو کیا اس کو کچھ زیادہ ملے گا؟ کچھ اس کے لیے اسلام نے کوئی دروازہ رکھا ہے؟ حالانکہ یہ چیز جو قرآن میں ثابت ہے، طے ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، اس میں تبدیلی کا حق نہیں ہے کسی کو۔ اب یہ جو بات ذہن میں آ سکتی تھی کہ مالدار ہے اس وجہ سے اگر اس کے ساتھ کچھ ناانصافی ہو جائے تو کچھ زیادہ نقصان نہیں ہوگا، اور اگر غریب ہوگا تو چلو غریب ہے بیچارہ، اس کو کچھ زیادہ دے دیا جائے تو اس کا کچھ فائدہ ہو جائے گا۔ یہ جو ہمارے ذہنوں میں اور ہماری فطرت کے اندر بات آتی تھی، قرآن نے اس کا بھی جواب دے دیا اور کہا إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا۔ اے لوگو، اگر یہ آدمی غریب ہے جس کے حق میں گواہی ہو رہی ہے یا جس کے خلاف گواہی ہو رہی ہے، یا یہ آدمی مالدار ہے جس کے حق میں گواہی ہو رہی ہو یا جس کے خلاف گواہی ہو رہی ہو، تو یہ ہمدردی اللہ کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا، اس کو غریب بنانے والا بھی اللہ، مالدار بنانے والا بھی اللہ، پیدا کرنے والا اللہ خود یہ چاہتا ہے کہ تم حق کو ظاہر کرو، لہٰذا تمہاری انسانی ہمدردیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حق اور انصاف کے مقابلے میں اللہ خود جانتا ہے کون غریب ہیں، اسی لیے تو اللہ نے حکم دیا، وہ جانتا ہے اس کے پیچھے کیا مصلحتیں ہیں، وہ جانتا ہے کہ اس میں غریب کا کیا فائدہ ہے، مالدار کا کیا فائدہ ہے، اللہ جانتا ہے۔ اور لفظ کیا استعمال فرمایا، فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا، تمہاری رشتہ داری، تمہارا تعلق، تمہاری قرابت داری، تمہاری ہمدردی اور تمہارا اس خاندان سے جو تعلق ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ کا اس مالدار اور اس فقیر سے تعلق ہے۔ اور اللہ خود یہ حکم دیتا ہے إِن يَكُنْ غَنِيًّا فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ۔ جب اللہ خود غریب اور فقیر کے حق میں گواہی دینے کو، مالدار اور غریب ہونے کو نہیں دیکھنا چاہتا، تو پھر انسانوں کو بھی اور قاضی کو بھی، عدالت کے جج کو بھی ایک غریب اور مالدار دیکھنے کی اجازت نہیں۔ مقدمے اسلامی عدالتوں میں جو پیش ہوتے تھے، وقت کا خلیفہ بھی بیٹھا رہتا تھا اور اس پر مقدمہ دائر کرنے والا مدعی بھی کھڑا رہتا تھا۔ مشہور قصہ ہے، خلیفہ بنو امیہ میں یا بنو عباس میں کوئی خلیفہ گزرے، ان کے بارے میں قاضی کو شکایت پہنچائی گئی، اور قاضی نے اس شکایت کو، بلکہ میں نے غالباً سنایا بھی تھا کہ کسی قلعے کا محاصرہ کیا تھا اور بغیر جزیے اور اسلام کی دعوت دیے بغیر حملہ کر دیا تھا، اور پھر وہ قلعہ فتح ہو گیا۔ تو
عیسائیوں کا قلعہ تھا۔ عیسائیوں نے کہا کہ یہ جو آپ کا اسلام کا حکم ہے کہ پہلے اسلام کی دعوت دو، نہ مانے تو جزیہ قبول کرنے پر راضی کرو، ادا کرنے پر، نہ مانے تب تیسری مرتبہ تلوار سے فیصلہ کرو۔ آپ نے یہ دو آپشن چھوڑ کر تیسرے آپشن پر اختیار کیا، ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی۔ تو اس نے عدالت کے قاضی کو ایک پرچی بھیجی، اسلامی عدالت کے قاضی کو ایک پرچی بھیجی اور کہا کہ آپ کے امیر لشکر نے اس طرح کا کام کیا ہے، آپ دیکھیں۔ تو قاضی صاحب نے اسی پرچے کے پیچھے لکھ کر کے ان کو اپنے دربار میں بلا لیا۔ وہ وقت کے بادشاہ تھے۔ وہ جب آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ میں خنجر چھپا رکھا تھا، آستین میں خنجر چھپا کر وہ آئے۔ قاضی کی عدالت میں جاتے ہوئے تلوار وغیرہ تو لے لی جاتی ہے، لیکن وہ خنجر ان کے اندر محفوظ تھا۔ جب وہ اندر پہنچے، وہ جانے کے بعد جب قاضی صاحب نے کہا کہ آپ کا اس طرح کا مقدمہ پیش ہوا ہے، آپ اس کو مانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں مانتا ہوں۔ قاضی صاحب نے فیصلہ لکھا کہ یہ فتح اور یہ اس طرح کا داخل ہونا اسلام کی روایات اور اسلام کے احکام کے خلاف ہیں، لہٰذا میں حکم دیتا ہوں امیر لشکر کو کہ فوراً اپنے لشکر کو لے کر کے باہر آ جائیں اور جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی وہ اپنے ذریعے سے کر دیں۔ لکھ دیا، پرچی دے دی۔ جب جانے لگے تو بادشاہ نے اور اس وقت امیر نے وہ خنجر نکال کر کہا کہ قاضی صاحب، اگر آج آپ میرا لحاظ کر کے، میرے رعب اور میری فتوحات کا لحاظ کر کے اگر آج آپ غلط فیصلہ دیتے تو یہ تلوار تھی اور تمہاری گردن تھی۔ تو قاضی نے اپنا گدا اٹھایا اور نیچے سے تلوار نکال کر کہا، اگر آج میرے لکھے ہوئے فیصلے کی تم خلاف ورزی کرتے تو میری تلوار تھی اور تمہارا گردن۔ یہ اسلام غریب اور امیر کو دیکھے بغیر اسلام حق کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک مزدور ہے، اتنا یہ نہیں کہ صرف وہ مزدور ہونے کی بنا پر مظلوم ہو گیا، ایک غریب ہے، یہ نہیں کہ وہ صرف غریب ہونے کی بنا پر مظلوم ہو گیا۔ بہت سے غریب ہوتے ہیں لیکن ظالم ہوتے ہیں، بہت سے مالدار ہوتے ہیں لیکن مظلوم ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کو دیکھ کر انصاف قائم کرنا اور عدل قائم کرنا، یہ اسلام کی روح، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ ورنہ حکومتیں اگر بنتی چلی جائیں اور عدل و انصاف کا تصور ان کے ذہنوں سے نکل جائے تو پھر مالداروں کے فیصلے ہوں گے اور غریبوں کا نقصان ہوگا، اس وقت جو پوری دنیا میں ہوتا آ رہا ہے۔ اس لیے پورے ذمہ داری اور یقین کے ساتھ، عقیدے کی مضبوطی کے ساتھ اور مکمل ایمان کے ساتھ ہمیں سینہ ٹھوک کر یہ بات دنیا کے سامنے رکھنی ہے کہ دنیا میں آج اگر عدل چاہتے ہو تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اختیار کر لو، عدل قائم ہو جائے گا۔ اور جو مثالیں تھیں کہ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پیتے ہیں، جو ذہنی مثال تھی وہ حقیقی مثال بن کر دنیا کے سامنے آئی۔ اور لوگ تنہائی میں بھی، عدل کی برکت یہ تھی کہ تنہائی میں بھی لوگ چوری کرنے سے اللہ سے ڈرا کرتے تھے۔ دودھ میں پانی ملاتے ہوئے بیٹی ماں کو تنبیہ کرتی ہے کہ ماں، اگر امیر المؤمنین نہ دیکھیں، اللہ تو دیکھنے والا ہے۔ یہ عدل انسانوں کے دلوں میں پیدا کر دیا گیا تھا قرآن ہی کی برکت سے، اور انہی آیتوں کی روشنی میں تو بادشاہ بھی عادل اور رعایا بھی عادل، اسلام دونوں کو عدل کا حکم دیتا ہے اور رعایا کو کہتا ہے کہ تمہارے ذمے جو حقوق ہیں اپنی حکومت اور اپنے بادشاہ کے، اپنے خلیفہ کے، ان کو تم ادا کرتے رہو۔ اور خلیفہ کو اور اسلامی حاکم کو حکم دیتا ہے کہ تمہارے ذمے جو رعایا کے حقوق ہیں تم ان کو عدل کے ساتھ ادا کرتے رہو، اور اگر خدا نخواستہ کہیں زبان سے اور وعظ و نصیحت سے عدل قائم نہ ہو تو پھر ہم نے اس کے لیے لوہا نازل کیا ہے، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ فرمایا کہ اگر کہیں زبان سے، وعظ و نصیحت سے، نرمی سے، محبت سے عدل قائم نہ ہو تو پھر وہاں لوہے کی ہتھکڑیاں پہنائی جائیں یا تلوار لے کر کے اس کو ظالم کو سیدھا کیا جائے۔ یہی وہ حکم ہے جو لوگوں کو تکلیف دیتا ہے کہ اصل تو اسلام تو امن کا مذہب ہے، لیکن یہ جہاد کا حکم کیوں دیا ہے؟ تو ان کو بتایا جائے کہ عدل کے قیام کے لیے یہ چیزیں ضروری ہو جاتی ہے، اور جہاں اللہ کی زمین پر اللہ کی نافرمانی اور بندوں کے ساتھ ناانصافی ہو اور اللہ کی جگہ لینے کی لوگ کوشش کریں کہ اللہ کی عبادت سے ہٹا کر اپنی پرستش کی طرف لانے لگیں، تو پھر اللہ کے بندے کھڑے ہوں گے اور وہ اللہ کی عبادت کا غلغلہ بلند کریں گے کہ ابتعثنا اللہ۔ حضرت ربیع ابن عامر نے کہا تھا کہ ابتعثنا اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا، لنخرج العباد
تاکہ ہم اللہ کے بندوں کو نکال دیں من عبادت العباد الی عبادت رب العباد، بندوں کی پرستش سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لانا۔ ومن ضیق الدنیا الی سعۃ الآخرہ، ہم دنیا کی تنگیوں سے نکال کر آخرت کی وسعتوں کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ تو یہ عدل و انصاف کا قیام یہ صرف زبانی باتیں نہیں ہیں، جن مسلم حکمرانوں نے عملی طور پر اس کو کر کے بتلایا، دنیا نے دیکھا ہے، اور سنجیدہ قسم کے غیر مسلموں نے لکھا ہے۔ اور ایک 10 سال 20 سال اسلامی حکومت برقرار رہتی تو پوری دنیا کے اندر انصاف قائم ہو جاتا، ایسا لکھا ہے لکھنے والوں نے امیر المؤمنین کے بارے میں، خلفائے اسلام کے بارے میں۔ تو یہ عدل اور انصاف بہرحال اللہ کو پسند ہے، ضروری ہے ہم پر، اور جہاں ناانصافی ہو رہی ہو وہاں اپنی طاقت کے بل بوتے پر اپنی حیثیت کے مطابق مظلوم کا ساتھ دینا، یہ بھی مسلمانوں کے لیے لازم کیا گیا۔ اگر کوئی مظلوم ہے، دیکھ کر آپ پہلو تہی کر کے گزر رہے ہو، آپ گنہگار ہوں گے، اپنی طاقت کے اعتبار سے اس کو اس کے ظلم سے بچانے کی کوشش کرنا۔ ان یکن غنیرا فقیرا فاللہ اولی بہما، اگر کوئی مالدار ہے یا فقیر ہے تو یاد رکھ لو اللہ تعالیٰ وہ بہت زیادہ ان کا خیال رکھنے والے ہیں۔ فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، دیکھیے عدل کو چھوڑنے کی سزا یہ ہوئی کہ کسی نے کسی پر، جیسے ابھی ہمارے پاس جو غیر عدل کے قوانین بنتے جا رہے ہیں، اگر کسی ایسی کمیونٹی کے آدمی کو مار دیا جائے تو اتنا بڑا یعنی کہ کیس بنایا جاتا ہے اور اتنی بڑی سزا دلوائی جاتی ہے، یہ عدل کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ برابری کا معاملہ ہے، جتنی سزا جتنا جرم اتنی سزا اسلام نے رکھی۔ یہی غلطی تھی، چھوٹا آدمی بڑا آدمی، چھوٹی قوم کا بڑے قوم کا، اسلام نے آ کر کے ان سب کو ختم کر دیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک شخص تھا اور غسان قبیلے کا، غسانی بادشاہ تھا، اپنے قبیلے کا حکمران تھا، اسلام قبول کیا تھا اور حج کے سفر پر آیا۔ حضرت عمر بھی اس موقع پر سفر حج میں تھے۔ اس کی چادر حرم کے اندر وہ طواف کر رہا تھا تو اس کی چادر پر ایک معمولی مسلمان کا پیر پڑ گیا، تو اس کو چادر گلے میں تھوڑا سا یعنی کہ تنگ ہو گئی، تو اس نے پلٹ کر حرم ہی کے اندر اس کو ایک تماچا رسید کیا۔ اس نے شکایت حضرت عمر تک پہنچائی۔ حضرت عمر نے اس کو بلایا، کہا کہ غسانی، کیا تو اپنے بادشاہ ہونے کا غرور ہے؟ اس آدمی نے غلطی سے تمہاری چادر پر پیر رکھ دیا، تم نے اس کو تھپڑ لگا دیا، یہ ناانصافی ہے۔ غلطی کی سزا تو وہ نہیں تھی، بلکہ اب یہ اسلام کہتا ہے کہ جتنی زور کا تھپڑ تم نے ان کو مارا ہے، یہ اتنی ہی زور کا تھپڑ تمہیں ماریں گے۔ ہاں اگر یہ تمہیں معاف کر دے تو یہ الگ مسئلہ ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں امیر المومنین، مجھے تو بدلہ لینا ہے۔ حضرت عمر نے کہا بدلہ لے لو۔ اب اس شخص نے کہا کہ اچھا، ایک معمولی آدمی مجھے تھپڑ لگائے گا، ایک علاقے کے حکمران کو اور قبیلے کے سربراہ کو اور سردار کو تھپڑ لگائے گا؟ اگر یہ اسلام ہے تو پھر مجھے ایسے اسلام کی ضرورت نہیں۔ اسلام نے دلوں کے بتوں کو توڑا تھا، بڑائی کا بت توڑ دیا تھا اور مساوات قائم کر دی تھی۔ ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا تھا، بادشاہ کو بھی، فقیر کو بھی، اور اسی صف کے اندر آ کر لوگوں کی عقلیں بھی ٹھکانے آئیں۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ معمولی آدمی بھی حضرت عمر کے سامنے کھڑا ہوتا تھا اور پوچھتا امیر المؤمنین، ہمارے حق میں تو ایک ایک چادر تھی، آپ کو 2 چادریں کہاں سے مل گئی جو آپ 2 چادریں پہن کر نماز پڑھا رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا کہ اس کا جواب میرا بیٹا عبداللہ دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوئے اور کہا کہ بھائی ابا جان نے جو 2 چادریں پہنی ہیں، میرے حق میں جو ایک چادر آئی تھی میں نے ابا جان کو ہدیہ کر دی، تو وہ 2 ملا کر کے انہوں نے پہنی۔ یہ عدل تھا اور یہ انصاف تھا کہ ایک تو امیر المؤمنین کو بھی سوال، آج کسی حکومت کے خلاف کوئی سوال کر دے، دوسرے اور تیسرے دن اس کا ایڈریس غائب کر دیا جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ کہاں چلا گیا۔ خود اس وقت سعودی حکمرانوں نے تقریباً 3000 مسلمان علماء جید باصلاحیت علماء مفکرین کو قید خانوں میں ڈال رکھا ہے۔ محض ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے ان کی پالیسیوں پر اعتراض کیا تھا۔ اسرائیل نواز اور اسلام مخالف پالیسیوں پر آواز اٹھانے کی وجہ سے ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں، پتہ نہیں کتنے ہیں اور کتنے شہید کر دیے گئے۔ عدل کو قائم کیا جائے گا، اسلام یہی کہتا ہے۔ عدل قائم کرو، لڑائیاں ختم ہوں گی، فساد ختم ہو جائے گا، جھگڑے ختم ہو جائیں گے،
بڑے چھوٹے کا احساس ختم ہو جائے گا، سب برابری و مساوات کا ایک سماج وجود میں آئے گا۔ اور ان تمام چیزوں کے لیے شرط یہ ہے کہ دل کی خواہشات کو قابو کیا جائے۔ فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، اے لوگو عدل کے معاملے میں دل کی خواہشات کی پیروی مت کرو۔ دل کہتا ہے کہ یہ غریب ہے، دل کہتا ہے کہ امیر ہے، دل کہتا ہے کہ میرا بیٹا ہے، دل کہتا ہے کہ میری بیٹی ہے۔ کئی معاملات میں الحمدللہ ایسے بھی ہم نے باپوں کو دیکھا ہے، میاں بیوی کے جھگڑے میں جب باپ کو بلایا گیا تو باپ نے دو ٹوک لہجے میں کہا کہ میرے بہو کی اس میں کوئی غلطی نہیں، بلکہ پوری غلطی میرے اس نالائق بیٹے کی ہے۔ یہ انصاف تھا، یہ عدل تھا اس باپ کا، گھر بس گیا، الحمدللہ زندگی گزر رہی۔ اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہم نے دیکھا کہ لڑکیوں کے گھر والوں نے کہا کہ ہاں ہماری بچی میں کچھ غلطیاں ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس نے زیادتی کی ہو، اقرار کر لیا، اور اس اقرار کی برکت سے لڑکے والے خود ہی نرم پڑ گئے۔ انسان ضد میں کب آتا ہے؟ جب آگے والے کی غلطی کو چھپا کر دوسروں کو غلط کار ٹھہرانے کی کوشش کی جاتی ہے تو آدمی ضد میں آ جاتا ہے۔ کئی معاملات الحمدللہ حل ہوئے، خواہشات نفسانی کی اتباع نہ کیا جائے۔ وَإِن تَلُوا، اگر کوئی گواہی دینے کے لیے آئے تو گول مول گواہی نہ دے، زبان پھرا پھرا کر گواہی نہ دے، الفاظ کا الٹ پھیر نہ ہو، صاف صاف گواہی دے۔ ایسی گفتگو نہ کرے کہ سننے والا اس کا مطلب کچھ اور سمجھے، کہنے والے کا مطلب کچھ اور ہو، ایسی گواہی نہیں چلے گی۔ وَإِن تَلْوُوا، اگر تم زبان کو مروڑ کر کوئی بات کرو گے، او تعرضوا، یا گواہی دینے سے اعراض کرو گے، انکار کرو گے، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، یاد رکھ لو اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال کے بارے میں خوب جاننے والا اور باخبر ہے۔ ٹھیک ہے زبان مروڑ مروڑ کر تم ہمیں تو دھوکہ دے دو گے، لیکن جو پیدا کرنے والی ذات ہے، علیم بذات الصدور ہے۔